دنیا کا کوئی بھی مکتب اٹھائیں اس میں عقلانیت نہیں ہے. مکتب تشیع عقل کا مکتب ہے. آپ کے مکتب میں اتنی جذابیت کیوں ہے, اٹریکشن کیوں ہے کہ 4 دن ایک بندہ شیعوں کے ساتھ گھومتا ہے, فقہ تشیع کا مطلب فقہ اہل بیت کو جب اسٹڈی کرتا ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے. ہمارے طلاق کا مسئلہ, ہمارے نکاح کا مسئلہ, ہمارے فقہی مسائل, ہمارے شرعی مسائل, اس میں عقلانیت بہت پائی جاتی ہے. ایون محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, کمپلیٹ ایک سیدھی لائن ہے. لیکن آج مسلم سوسائٹی کنفیوز ہے ایون محبت کے معاملے میں, وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے, آگے آگے بیان کروں گا. اس نیٹ ورک کی فیڈنگ ہوتی ہے 2 چیزوں سے, عقل اور فطرت. اس مکتب میں غیر عقلانی چیز نہیں ہے, اس مکتب میں غیر فطری چیز نہیں ہے. وہاں بھی بن جاؤ گے, کہیں گے باپ مر گیا, رونا نہیں, بیٹا مر گیا, رونا نہیں, حسین کی مجلس میں رونا نہیں, خلاف فطرت. ایک انسان ہے, بندہ ایک ڈرامہ بھی دیکھتا ہے, سیڈ سین آتا ہے, رونے لگتا ہے, اور ایک کی ماں مر گئی آپ کے رو نہیں, باپ مر گیا آپ کو رو نہیں, خلاف فطرت. ایک ایسا حکم جو فطرت کے خلاف ہے, اور وہ فطرت جو خدا نے بنائی, بندے نے نہیں بنائی. انسان کو دل ہے, کبھی دکھ ہوتا ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے, کیسے ممکن ہے بندہ نہ روئے؟ آپ ایک مووی دیکھ کے روتے ہو, اور یا ہم سنیں نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا اور انسان نہ روئے. فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی. یہی طلاق کا مسئلہ انڈیا میں اتنا کیس چلا, 3 طلاق 4 طلاق, لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ اس مکتب میں آئے. رضاعت کا مسئلہ, دودھ پینے کا مسئلہ, تیجانی سماوی صاحب کی کتاب پڑھے, وہ فرماتے ہیں صرف اسی مسئلے سے میں نے تونس میں 4 لاکھ لوگ شیعہ بنائے. انہوں نے 4 لاکھ لوگ شیعہ, وہ تیونس جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا, کیونکہ بعض مسائل غیر فطری غیر عقلانی ہیں. کہ شوہر غصے میں ہے, بیوی کو کا طلاق ہے, کا جناب ہو گئی. ابھی تو کمال بھی کر دیا کہ ڈراموں میں جتنے نکاح ہیں کا ہو گئی. تو ایک ایکٹر نے کہا میرے تو تقریباً 400 ہو گئے ہیں. تو شروع والے کون ہیں اور آخر والے کون ہیں؟ غیر فطری دین, غیر عقلانیت. فقہ اہل بیت میں عقلانیت ہے. آج میڈیا کے ذریعے ہمارے شیعوں کی ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کو فطرت اور عقل سے دور کیا جائے. خود اجتہاد کا مسئلہ کمپلیٹ عقلانی مسئلہ ہے, لیکن آج برمار ہے کہ تشیع کو اجتہاد سے دور کیا جائے. اور مخالفین اجتہاد کو جب دلیل دی جاتی ہے کہتے ہیں آپ روایت پڑھو, آپ حدیث پڑھو, لیکن یہ نہیں کہو کہ جناب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کو ہم نہیں مانیں گے. بھائی کیوں؟ اہل بیت کے مکتب کا پہلا جو اصول ہے وہ عقل ہے, اور فرماتے عقل حجت ہے. امیر المومنین کو اگر ہم امام مانتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. کہ امام وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عالم ہو, سب سے زیادہ شجاع ہو, حسب میں بہتر ہو, نسب میں بہتر ہو. عقلانی دلیل امیر المومنین پر. ورنہ آپ بولو گے ایمان میں زیادہ تھے, وہ بھی 10 لوگ کھڑے کر دیں گے. لیکن دلیل عقلانی دیتے ہو تو علم کے میدان میں علم طالب آگے تھے, شجاعت کے میدان میں علم طالب آگے تھے. عقلانی طور پر ہم اس مکتب میں داخل ہوئے. اگر آپ مکتب تشیع سے عقل کو نکالو گے اس مکتب میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور عقل کا تقاضا ہے کہ جاہل کس سے پوچھتا ہے؟ عالم سے پوچھتا ہے. گھر بنانا ہو عالم سے, کتاب لکھنی ہو عالم سے, بیمار ہو عالم کے پاس. آپ اس اصول کلی کو کیسے حذف کر سکتے ہو؟ اور معاشرے میں انسجام کیسے پیدا ہوگا؟ تشیع سے اگر مرکزیت ختم ہو گئی تو شیعہ نہیں باقی رہتے. مثال کے طور پہ آپ کا مرکزی جلوس ہے, اور وہ ہر بندہ کراچی میں بولے کہ میرا جلوس مرکزی ہے, تو یہاں نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو عقل کا تقاضا ہے کہ مرکزیت ایک ہونی چاہیے, کیونکہ مرکزیت میں کیا ہوتا ہے؟ انسجام پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا, یہ نیٹ ورک جہاں سے فیڈنگ لیتا ہے, جہاں سے اس کا غذائیت اس کے وجود میں آتی ہے, اس کا نام ہے عقل اور فطرت. اب اس نیٹ ورک کے کچھ قوانین ہیں. جو بیسک اس نیٹ ورک کا قانون ہے وہ ہے معروف اور منکر. قانون اور لا قانونیت. آج کا جوان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قانون نہیں ہے. امیر کا الگ قانون ہے, غریب کا الگ قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اہل بیت نے قانون بنایا. یزید کو بھی کہا اس قانون پہ چلو. امیر المومنین نے اس زمانے میں اصحاب کو بھی کہا کہ آپ اس قانون پہ چلیں.
قانون کیا ہے؟ معروف اور منکر. معروف اور منکر کو بنائے گا کون؟ قرآن اور اہل بیت. بتائیں گے کون؟ قرآن اور اہل بیت. معروف کیا ہے؟ ما امرتم بہ. منکر کیا ہے؟ ما نہیتم عنہ. جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم رکیں گے. اس قانون، اس نیٹ ورک کو اہل بیت میں جو رہنا چاہتا ہے اس نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے. اگر اس نے معروف پہ عمل نہ کیا، منکر سے گریز نہ کیا، وہ آٹومیٹیکلی اس نیٹ ورک سے نکال کے پھینک دیا جائے گا. اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے سے اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی. اب معروف کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا امام نے کہا کہ یہ کاغذ یہاں رکھنا ہے، اب میں کہوں یہاں پڑھا رہے کیونکہ معصوم نے کہا ہے. امر تم بے یہاں رکھنا ہے. فرمانی عمل کرو، لیکن تمہیں اہل بیت سوچنے سے نہیں روکتے. یہ سوچو ضرور کہ یہ کیوں کہا کہ یہاں رکھوں. وہ معصوم کی جو فکر، جو اصول ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. اخبار گری نہ کرو. اخباری کیا کہتے ہیں؟ جو کہا وہ کرو، لیکن اس میں سوچو نہیں. اصولیین کہتے ہیں نہیں، جو معصوم نے حکم دیا میں سوچوں کہ معصوم نے حکم کیوں دیا، اور اگر کوئی ایسا زمانہ آیا جہاں پر حکم معصوم نہیں تھا، اور اگر مجھے معصوم کے مزے اور مزاج کا پتہ ہوگا تو میں اس حکم تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہوں. مثلا کہا کہ خنزیر نہ کھاؤ، حرام ہے. اب میں نے کھانا تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں نہ سوچوں. کیوں نہیں؟ ریسرچ کروں گا بھائی، کیونکہ اس کے کھانے سے انسان بغیرت ہو جاتا ہے. شراب نہ پیو، حرام ہے. میں سوچوں، عمل نہیں، لیکن سوچوں گا. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب شراب آتی ہے انسان اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھتا ہے. محفل لہو و لعب میں جانا منع ہے، حرام ہے. ایک ایسی محفل جس کے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور بندہ کیے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے. مثلا کوئی جوان ہے، ٹیسٹ میچ دیکھ رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. بھائی آپ کو نہ فائدہ ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے. آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کو عادت پڑ گئی وہ کام کرے کرے، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. فرماتے ہیں یہ حرام ہے. وقت وہاں لگاؤ یا دنیا بنے یا آخرت بنے. پہلا اصول عقل اور فطرت، جہاں سے یہ نیٹ ورک آف اہل البیت فیڈ لیتا ہے. قانون یہ ہے اس نیٹ ورک کا کہ اس نیٹ ورک میں جو بھی بندہ رہے گا، والمعروف ما امرتم بہ، اور منکر ما نہیتم عنہ، جو کہا وہ کریں گے، جس سے کہا رکو ہم اس سے رک جائیں گے. اس نیٹ ورک کے اندر ٹولز کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے؟ فرمایا وہ ہے محبت اور بغض، تولا اور تبرہ. آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہو کس چیز کی بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ. آپ کو کون کھینچ کے یہاں لایا؟ محبت کی بنیاد. ہزاروں ملینز لوگ کربلا جاتے ہیں، کون آپ کو کھینچتا ہے؟ محبت. یہ کون ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ محبت. کس نقطے پہ ہم جمع ہیں؟ محبت میں اور نفرت میں. حسین سے محبت، حسین کے دشمن سے نفرت. یہ اٹل فیصلہ ہے. کوئی شیعہ کہیں بھی ہوگا یزید سے محبت نہیں کر سکتا، اہل بیت کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. حرارتاً فی قلوب المؤمنین، فرمایا ہم نے مؤمنوں کے دلوں میں اس محبت کی حرارت کو ایسا اجاگر کیا ہے. یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، کسی اشتہار کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسین کی محبت میں ساتھ جمع ہو جاتے ہیں.